بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب واقعہ بیان کرتے ہیں کہ برصغیر میں ایک ہندو کہتا ہے کہ مسلمانوں کے ایمان کا رشتہ خون کے رشتے سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ ایسا کیوں؟ میں نے اس سے اس سوال کے پیچھے چھپی وجہ پوچھی تو اس نے کچھ یوں ایک روداد سنائی کہ میرا نام شیوا سلوم ہے، میں ہندوستان میں یوپی کا رہنے والا ہوں۔ ہمارے گاؤں میں چند گھر مسلمانوں کے بھی ہیں۔ مسلمان دنیاوی لحاظ سے تعلیم یافتہ بالکل بھی نہیں ہے، لہٰذا وہ لوگ بس کھیتی باڑی یا مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے مالی حالات بھی کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ انہی مسلمانوں میں سے ایک محمود نام کا آدمی تھا جس نے اپنی گدھا گاڑی بنا رکھی تھی۔ وہ گدھا گاڑی پر مزدوری کر کے رزق کمانا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتا تھا۔ اس کے علاوہ صاحب استطاعت لوگوں کو چھوڑ کر باقی لوگوں کے لیے یہ گدھا گاڑی بطور ایمبولینس اور ایمرجنسی سواری بھی ہوتی تھی۔ محمود نے چہرے پر داڑھی سجا رکھی تھی، مگر پورے گاؤں میں وہ واحد شخص تھا جو عید پر بھی مسجد نہیں جاتا تھا۔ میں نے اسے کبھی نماز پڑھنے نہیں دیکھا، البتہ ویسے ہر وقت سر پر امامہ، ہاتھ میں تسبیح لے رکھتا تھا۔ اس کے ہونٹ ہلتے رہتے تھے، جیسے صاف ظاہر تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ ذکر کرنے میں مصروف ہے۔ میں نے ایک دن اس کو اپنے گھر مزدوری کے لیے بلایا تو اس سے مسجد نہ جانے کی وجہ پوچھ لی۔ میری بات سن کر وہ شخص یوں سمجھے رو پڑا اور کہا شاید اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں کہ میں اس کے آگے سجدہ کروں۔ مجھے گردوں کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے میرا چھوٹا پیشاب پر قابو نہیں رہتا، ہر وقت قطرے نکلتے رہتے ہیں، جبکہ مسجد جانے کے لیے بندے اور لباس کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ بات کرتے ہوئے اس شخص کے چہرے سے افسوس، رنج و ملال، بے بسی کے سارے نظارے نظر آ رہے تھے۔ خیر، اس نے اپنا کام مکمل کیا، مزدوری لی اور گھر کو چل دیا۔ ایک بار رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ ہمارے گاؤں میں ایک بیوہ مسلمان عورت اپنے 4 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ بڑے 2 بچے جوانی کی تحلیل پر تھے اور ان کی ماں گھر کے کام کاج کرنے میں مصروف تھی کہ اسے کرنٹ لگا اور وہ چل بسی۔ اس کی موت کے بعد پتہ چلا کہ اس کے گھر تو سحری میں کھانے تک کو کچھ نہیں تھا۔ کفن دفن اور قبر وغیرہ کے لیے اخراجات کہاں سے آئیں گے؟ تمام مسلمانوں نے حد المقدور کوشش کی اور چندہ جمع کیا، مگر وہ پیسے بامشکل قبرستان کی کمیٹی سے قبر خریدنے کے بن سکے۔ کفن وغیرہ خریدنے کے لیے اب بھی مزید پیسوں کی ضرورت تھی اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے محمود نے اپنی گدھا گاڑی بیچ دی۔ اس گدھا گاڑی سے مرحوم مسلمان عورت کے کفن دفن کا انتظام کیا اور باقی پیسوں سے ہاتھ سے چلنے والی 2 ریڑھیاں خرید کر ایک پر خود پھل فروٹ لگا لیا، جبکہ دوسرے پر ان یتیم مسلمان بچوں جن کے والدین گزر چکے تھے، گھر میں کمانے والا کوئی نہیں تھا، ان میں سے بڑے بچے کو سبزی لگا کر دی۔ سارا دن اس لڑکے کو ساتھ ملا کر مزدوری کرتا، شام کو دونوں اتنا کما لیتے کہ دونوں کے گھر روٹی بن جاتی۔ میں نے محمود سے پوچھا کہ تمہارا اچھا بھلا گدھا گاڑی کا کام چل رہا تھا، تم نے محض ایک مردہ عورت کا تن ڈھانپنے کی خاطر وہ کیوں بیچی؟ اب کتنی مشقت کے بعد تمہارے گھر 2 وقت کی روٹی بنتی ہے، جبکہ پہلے تم ایک آدھا پھیرا لگا لیتے تھے تو تمہارا گزارا ہو جاتا تھا۔ میری بات سن کر وہ مسکرایا تھا، مگر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ امت مسلمہ کی اس بیٹی کا کفن میری گدھا گاڑی اور میرے گھر والوں کے پیٹ پوجا سے کہیں زیادہ ضروری تھا، لہٰذا میں نے وہی کیا اور میرے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ رمضان میں کیا گیا اچھے عمل کا اجر کہیں گنا زیادہ ملتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی بہتر سبب پیدا کر دیں گے۔ محمود کے جواب سے میں اتنا متاثر ہوا کہ مزید کوئی سوال نہ کر سکا، حالانکہ میرے ذہن میں 5 سوال تھے جو میں ان سے پوچھوں گا، لیکن مجھ میں ہمت نہ ہوئی اور پھر میں نے اپنی آنکھوں سے حالات بدلتے دیکھے۔ میں نے دیکھا کہ ریڑھی بان محمود خان اس یتیم بچے کے ساتھ مل کر ایک دکان کرائے پر لی۔ اس دکان میں سبزی پھل فروٹ لگائے۔ کچھ ہی سالوں میں وہ دکان انہوں نے خرید لی اور پھر ہر سال ایک دکان میں اضافہ ہوتا گیا تو مسلمانوں کے حالات بھی بہتر ہوتے گئے، یہاں تک ہمارے قریبی شہر کی سبزی منڈی پر پھل فروٹ کے بڑے تاجر مسلمان بن گئے اور ان کے بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہی مسلمان جو سارے مل کر بھی ایک عورت کے لیے کفن نہیں خرید سکے تھے، آج جب محمود فوت ہوا، قبرستان کی کمیٹی کے پاس کئی غریب مسلمانوں کی قبریں کے لیے ایڈوانس پیسے جمع تھے، کئی لوگوں کے کفن کے لیے رقم موجود تھی۔ یقیناً محمود کی موت کے بعد ہمارے گاؤں سے کبھی امت مسلمہ کی کوئی بیٹی بغیر کفن کے قبر میں نہیں اترے گی اور نہ ہی کفن کی خاطر در در پر جانا پڑے گا۔ محمود کے بدلتے حالات دیکھ کر میں نے ایک ہی نتیجہ اخذ کیا کہ ایمان کا رشتہ خون کے رشتے سے بڑھ کر ہوتا ہے، مگر کیوں اس بات کا جواب نہیں مل پایا۔ جب شیوا سلوم نے اپنی بات مکمل کر لی تو اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس کے سوال کے جواب میں اس کو بتایا کہ یہ تعلیمات میرا مذہب دیتا ہے۔ ایک مسلمان کی شان یہی ہے کہ اس کے ایمان کا رشتہ اس کے خونی رشتے پر بھی غالب آ جائے۔ پھر دیکھو کہ رب کریم کیسے ہمیں سب پر غالب کرتا ہے۔ نماز کسی صورت بھی معاف نہیں ہے، اس لیے ممکن ہے محمود بھی گھر میں یا کسی اور صورت میں ادا کرتا ہوگا۔ اشفاق احمد صاحب یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے
آپ دیدہ ہو گئے اور کہا کہ آج کا مسلمان اگر کسی دوسرے مسلمان کی تکلیف کا ذرا سا بھی خیال کر لے تو اس کی آخرت کی بے شمار تکلیف اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں دور کر دے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ کسی دوسرے غریب مسلمان بھائی کی تکلیف کا مداوع نہ کر سکے، حالانکہ وہ اس کنڈیشن میں ہو کہ مدد کر سکے لیکن نہ کرے تو وہ کسی بھی طرح سے اہل ایمان میں شامل نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اپنے ارد گرد غریب و مسلمانوں کے سفید پوشوں کے ساتھ محبت اور باہمی بھائی چارے کی توفیق عطا فرمائے۔